سوال یہ کیا گیا ہے کہ کسی نے دبئی سے جانا تھا مکہ شریف احرام کے لیے عمرے کے لیے، اور انہوں نے ان کی کوئی فلائٹ کا پرابلم ہوا، فلائٹ مس ہوئی یا لیٹ ہوئی، تو اب وہ گھر گئے اور انہوں نے احرام اتار دیا اور اس کی جگہ انہوں نے نارمل کپڑے پہن لیے سلے ہوئے۔ تو اب کچھ دن بعد دوبارہ فلائٹ اوکے ہوئی تو وہ دوبارہ مکہ شریف پہنچے اور وہاں انہوں نے عمرہ کیا۔ اب پوچھنا یہ ہے کہ پہلے والی جو نیت کی تھی اور وہ ہم رک گئے تھے، تو کیا یہ عمرہ قضا کا ہے یا اس کا کوئی دم ہے؟ اس حوالے سے اس کی کیا اپڈیٹ ہے، یہ ذرا بتائیے۔ سلا ہوا لباس، سوال میں یہ نہیں تھا کہ کتنی دیر پہنا۔ اگر سلا ہوا لباس تھوڑی دیر کے لیے پہنا، بھولے سے پہنا یا جان بوجھ کر پہنا، تو اس صورت کے اندر اس کے اوپر صدقہ واجب ہوگا، ایک صدقہ فطر۔ اور دم کی کون سی صورت ہے؟ اگر 4 پہر یعنی پورا دن یا پوری رات پہنا یا اس سے زیادہ پہنے رکھا۔ اور نیت بھی، نیت کا اہم مسئلہ میں آپ کو عرض کرنے لگا ہوں۔ پہن لیے سلے ہوئے، تو اب کہ ہم احرام کی نیت ختم کر رہے ہیں، اب عمرے کی نیت ختم کر رہے ہیں، اب کپڑے پہن رہے ہیں، تو ایسی صورت میں جس نے بھی کپڑے سلے ہوئے پہنے، جتنے لوگوں نے بھی پہنے، جتنے دن پہنے، اس کے بعد دوبارہ جو گئے عمرہ کیا تو نئی نیت کے ساتھ گئے، یا اسی نیت پر بھی اگر انہوں نے عمرہ کیا تو ان کا عمرہ ادا ہو گیا۔ لیکن ہر ایک کے اوپر دم لازم ہوگا۔ ایک دم کا مطلب ہوتا ہے وہ بکرا یا دمبا، جو قربانی کی جو شرائط ہوتی ہیں، وہ بکرا یا دمبا حرم کی حدود کے اندر اس کو ذبح کر کے فقیروں کو، مسکینوں کو اس کو دینا ہوگا۔ خود نہیں کھا سکتا اس کا گوشت، یہ اس کا کفارہ ہے۔ تو جتنا جو بعد میں عمرہ ادا کیا گیا تو وہ تو ادا ہو گیا، لیکن جو وہ جنایت کی ہے، جو وہ جرم کیا ہے، اس جرم کی جو معافی ہے وہ اس دم دینے کی صورت میں ہی معاف ہوگی۔ یہ شریعت کے احکام ہیں جس کو فالو کرنا ہمارے لیے بہت ضروری ہے، اور ایسا نہیں ہے کہ بس احرام باندھیں اور چل پڑیں، جبکہ ہونا یہ چاہیے کہ احرام، اچھا ہاں، ایک اہم بات یہ بھی ہے کہ نیت بھی ٹھیک کی ہو۔ لوگ جو ہے وہ چادریں، 2 چادریں پہننے کو نیت سمجھ لیتے ہیں کہ 2 چادریں احرام کی پہن لی۔ عورت تو نارمل کپڑوں میں نیت کرتی ہے عمرے کی، لیکن لوگ کیا کہ اس کو نیت نارمل چادریں پہننے سمجھتے ہیں کہ نیت ہو گئی۔ ایسا نہیں ہے۔ 2 چادریں پہننے کا نام احرام نہیں ہے، اس کیفیت کا نام احرام ہے کہ 2 چادریں پہننے کے بعد جب نیت کرتے ہیں، جس کیفیت میں حج بھی ہے عمرے کی، تو اس کیفیت کو احرام کہا جاتا ہے، جس میں بہت سے جائز کام بھی بندے کے لیے اب ناجائز ہو جاتے ہیں، حرام ہو جاتے ہیں۔ اور نیت کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ 2 چادریں پہنے، اس کے ساتھ ساتھ وہ لبیک بھی کہے، یا لبیک کے جو متبادل الفاظ ہیں وہ کہے۔ تو اگر اس نے لبیک بھی کہی، اور نیت دل کے پکے ارادے کو کہتے ہیں، زبان سے کہہ لینا بھی بہتر ہے۔ اگر دل کے اندر پکا پختہ نیت کر لی اور لبیک بھی کہہ لی تو اب نیت پائی گئی۔ یہ نیت کی بنیادی اور اہم چیز ہے۔ اگر ایسا ہوا ہے تو پھر تو ان کی نیت پائی گئی اور ان کے اوپر یہ دم لازم ہوگا۔ اچھا، ایک اور اہم مسئلہ بھی سماعت فرما لیں، مجھ سے یہ پہلے کسی نے پوچھا تھا تو میں نے سوچا کہ اس کو بھی بتا دوں اس کے اندر، اور مزید بھی انشاءاللہ العزیز ہم جو عمرے کی مکمل طریقہ ہے، اس کے اندر جو لوگ غلطیاں کرتے ہیں اکثر، وہ بھی انشاءاللہ ویڈیو اپلوڈ کریں گے۔ ہمیں فالو کیجئے، ہمارے ساتھ رہیے تاکہ آپ کو اس کا فائدہ حاصل ہو، اور دوسروں کو بھی شیئر کیجئے۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ کوئی شخص آفاقی، یعنی باہر سے آنے والے کو آفاقی کہتے ہیں، جیسے پاکستان، ہندوستان یا کسی ملک سے جب وہ جاتا ہے عمرے کے لیے تو اس کو آفاقی کہتے ہیں۔ آفاقی باہر سے آیا اور اس نے حدود حرم میقات بغیر احرام کے داخل ہو گیا۔ اب وہ بغیر احرام کے اندر داخل ہو گیا تو اندر ہی وہ پہنچ کر وہ احرام باندھتا ہے۔ تو اب اس صورت کے اندر کیا ہے؟ کسی نے کہا کہ احرام باندھتا ہے، مسجد عائشہ جاتا ہے، وہاں سے عمرے کی نیت کر لیتا ہے تو کیا ہو جائے گا عمرہ؟ ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے۔ تو وہ تو وہاں رہنے والے کے لیے ہے کہ وہ جا کر کے مسجد عائشہ سے احرام باندھ کر عمرے کا آ سکتا ہے، یا یہ جو عارضی آفاقی جو وہاں مقیم پذیر ہو گیا ہے اس کے لیے ہے۔ یہ تو ابھی داخل ہوا ہے حرم کے اندر بغیر احرام کے، اس کے لیے حکم یہ ہے کہ اب یہ میقات جائے۔ قریب جو میقات بنتی ہے وہ طائف بنتی ہے، طائف میں جائے، اور وہاں پر مسجد میقات بھی ہے، وہاں پر نام لکھا ہوا ہے، موجود ہے وہاں پر، وہاں سے وہ احرام باندھے اور حج کی یا عمرے کی جو نیت ہے باقاعدہ وہ نیت کرے، لبیک کہے، اور اس کے بعد آ کر وہ عمرہ کرے گا تو اس پر جو دم لازم ہوا تھا وہ دم ساقط ہو جائے گا۔
اگر ایسا نہیں کیا, وہ میقات نہیں گیا اور اس نے عمرہ کر لیا, تو اب اس کو دم دینا پڑے گا, یہ یاد رکھیے گا. تو یہ ایک اہم اور بنیادی اہم مسئلہ ہے, اس سے لوگ بڑے غافل ہوتے ہیں. جان بوجھ کے کسی نے اگر ایسا کیا, یاد رکھیے, تو اس پر توبہ بھی لازم ہے. بھولے سے ہوا تو اس کا مسئلہ میں نے عرض کر دیا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اگر آپ کے ساتھ کوئی اور پرابلم ہے اور کوئی مسئلہ پوچھنا چاہتے ہیں تو آپ نیچے کمنٹ میں عمرہ حج کے متعلق جو مسئلہ ہے آپ کمنٹ میں لکھ سکتے ہیں. انشاءاللہ العزیز اس پر ویڈیو یا آپ کا جواب جو بھی ہوگا آپ کو پیش کر دیا جائے گا. ہاں, میں یہ وضاحت کر دوں کہ ہو سکتا ہے کسی کو یہ خیال آئے کہ یہ محصر جو احرام سے روک دیا جاتا ہے, جو حرم میں جانے سے روک دیا جاتا ہے, اس کو محصر کہتے ہیں. تو ہو سکتا ہے وہ یہ سمجھے کہ یہ تو محصر ہے, ابھی عمرے کی قضا کرے یا اپنا جو بھی قربانی ہو پیش کرے. ایسا نہیں ہے. محصر کی جو شرائط ہیں, جو احکام ہیں, جس وجہ سے روکا گیا ہے, وہ اس کے کچھ اور احکام ہیں, وہ یہاں پر لاگو نہیں ہوں گے.